کسی دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مختلف پڑھا ہے۔ میں نے کہا تقویٰ ایسی چیز ہے انسان جہاں بھی بیٹھا ہو، ایک ہے دین کا تقویٰ، اللہ کی فرما برداری کا، ورنہ سارے بندے ہر وقت تقوی میں ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی غفلت کر لیں تو ان کا سارا معاملہ خراب۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بچنا۔ دکاندار جو ایک بار سامان لے جائے پھر 2 سال پیسے نہ دے، اس سے بچتا ہے کہ نہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گاہک آ جائے اور پیچھے سامان کم پڑا ہوا ہے اور ادھار والے بہت زیادہ آ گئے دے دیتا ہے تو کام ہی نہیں چلے گا، تو اب کیا ہے؟ اس سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دو دوست آپس میں جا رہے ہیں، پتہ چل گیا یہ دھوکہ دے دے گا، اس سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ انسان کی صحت خراب ہوئی ہے، اس کو دوائی دے کے اس کو بیماری سے بچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی انسان 24 گھنٹے تقوی میں ہوتا ہے، 24 گھنٹے۔ آگ میں ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ جل جائیں گے، اس سے بچنا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے نہیں پینا، طبیعت خراب ہو جائے گی، اس سے بچنا ہے۔ ہر وقت تقوی کی پریکٹس میں انسان ہوتا ہے، دکان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، وہ کسی عہدے پر فائز ہے تو اپنے افیسر سے بچتا ہے، اور اگر نیچے ہیں تو ان کے معاملات سے بچتا ہے۔ ہر وقت تقوی میں ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں تقوی اختیار کرتا ہے، اپنی ملازمت میں تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے معاشرتی اور معاشی معاملات میں تقوی اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب وہ رسول اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں تقویٰ آتا ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، بچنا ہے، حرام نہیں کھانا، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ نماز کے وقت دکان پہ نہیں بیٹھا رہنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، میں رزق نہیں کی کرنا، رب ناراض ہو گیا تو رزق بھی اسی کا، رازق بھی وہی، شفا بھی اسی کے پاس، برکت اور خیر بھی اسی کے پاس۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا اس کو نہ کرنے سے بچنا، جس سے روکا اسے کرنے سے بچنا۔ تقوی کا معنی یہ ہے، یعنی ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہنا کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اور دعائیں کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا کلیم اللہ، ایک تو یہ ہوا کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا، زکوٰۃ دے گا، ہماری آیات پر یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، ہم اس کو بھی لکھ دیں گے، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی لکھ دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم جو ہے وہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت فرمایا الذین یتبعون الرسول، اور وہ لوگ، بات ہو رہی تھی کلیم اللہ کی امت کی۔ بات کن کی ہو رہی تھی؟ کلیم اللہ کی امت کی۔ اللہ نے کلیم اللہ کے سامنے ہماری بات چھیڑ دی، فرمایا لکھ دوں گا جو زکوٰۃ دیں گے، آیات پر ایمان رکھیں گے، تقوی اختیار کریں گے، لکھ دیں گے، انہیں بھی میں لکھ دوں گا۔ کیا فرمایا؟ دنیا اچھی لکھ دوں گا، بخشش لکھ دوں گا، عذاب سے بچنا لکھ دوں گا، اچھی بخشش لکھ دوں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس خاص رسول کی جو بے پڑھ ہیں۔ ہمارے آقا کی یہ شان نرالی ہے، حضور کسی سے نہیں پڑھے، امام الانبیاء کو خود رب ذوالجلال نے پڑھایا ہے۔ یہ ہمارے آقا، امی کا معنی یہ ہے، امی کا یہ شان ہے ہمارے آقا کی، حضور کے اس کائنات میں کوئی استاذ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے خود تعلیم دی ہے، اور تربیت بھی مصطفیٰ جان رحمت کی خود کی ہے۔ میں یہاں ایک بات ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا، جب ہمارے آقا کے والد، کیونکہ یہ میلاد کا مہینہ ہے، حضور کے والد شریف بھی چلے گئے، والدہ بھی چلی گئی، اور دادا بھی تشریف لے گئے، اور اس نے کہا یا اللہ چرچے برے سنے ہیں تیرے اس محبوب کے، ذکر بڑے طویل عرصے سے سن رہے ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، کافۃ للناس ہیں، سارے جہان کے نبی ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں جیسے سب کے خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر ذرے ذرے کا حضور نے ایک دفعہ ایسے ذرہ اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کا بھی نبی ہوں، مجھے یہ جانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اتنی شان والا باپ تربیت کرتا ہے وہ بھی گیا،
ماں تربیت کرتی ہے وہ بھی گئی، دادا ذرا قریب ہوتا ہے وہ بھی گیا، چچے کے گھر چلے گئے، اس محبوب کی کون تربیت کرے گا؟ فرشتے پریشان ہو کے عرض کرنے لگے شان کا عالم یہ ہے، مقام کا عالم یہ ہے، مرتبت اور منزلت کا عالم یہ ہے، اور ذکر ہم سے دراز سے سن رہے ہیں، یا اللہ اس کی تربیت کون کرے گا؟ رب نے فرمایا فرشتے پریشان ہو گئے ہو، میں رب ذوالجلال اس محبوب کی تربیت کروں گا۔ محبوب خود قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، محبوب اس سے بولنا ہے، اس سے نہیں بولنا، اس کو چھوڑ دیں، اس کے جنازے پہ دعا کرنی ہے، اس کے جنازے پہ دعا نہیں کرنی۔ ہاں جب قرآن اترا اللہ نے فرمایا یا دوسری آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، سبحان اللہ، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اپنے ڈرائیے لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی تکبیر کو بلند کر دیجئے، نعرہ تکبیر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کے نام کو بلند کر دیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ رب ذوالجلال نے فرمایا، میں پنجابی جیسا ترجمہ کردہ ہونا، فرمایا محبوب کپڑے بھی سونے پانے نے، وَثِيَابَكَ آپ کے کپڑے پاکیزہ ہوں، یہ تربیت ہے، یہ محبوب تربیت۔ کون سونے کپڑے کہندا ہے؟ ماں، اچھے کپڑے ماں کہتی ہے پتر سونے کپڑے پا، سونے کپڑے پایا پر مینوں سونا لگنا ہے، رب نے فرمایا وَثِيَابَكَ